روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، حضرت ابو خیثمہ انصاری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ ان کا نام مالک بن قیس تھا۔ وہ کوئی بہت زیادہ معروف اور نمایاں شخص تو نہ تھے، مگر ان کی بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے۔ یہ محبت کوئی ایک طرفہ نہ تھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے خوب محبت کرتے تھے۔ غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 صحابہ اکرام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہو چکے تھے، مگر ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی وجہ سے لشکر کے ساتھ روانہ نہ ہو سکے۔ 1-2 دن نہیں بلکہ کئی دن گزر چکے۔ مدینہ منورہ میں وہ دن خاص تھا۔ ابو خیثمہ کی 2 بیویاں تھیں، دونوں اپنے باغ میں گئیں، وہاں اپنا اپنا چھپر بنایا، اس میں پانی کا چھڑکاؤ کیا تاکہ زمین ٹھنڈی رہے، اور ٹھنڈے پانی کے اہتمام کے ساتھ ساتھ مزیدار کھانا بھی تیار کیا۔ دونوں اپنے اپنے چھپر میں ابو خیثمہ کا انتظار کر رہی تھیں کہ ابو خیثمہ جب اپنے باغ میں پہنچے تو دونوں بیویوں نے ان کو دعوت دی کہ وہ ان کے چھپر میں آئیں، ان کے یہاں کھانا کھائیں۔ ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ چھپر کے دروازے پر پہنچے اور رک گئے۔ اس دور میں ہوادار چھپر گرمیوں کے موسم میں بڑی آرام دہ جگہ ہوتی تھی، اور اس میں مزیدار کھانا، ٹھنڈا پانی اور حسین بیویاں نظر آ رہی تھیں کہ اچانک انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئے۔ آپ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دھوپ، گرم ہوا اور لو برداشت کر رہے ہیں، جبکہ ابو خیثمہ ٹھنڈے سائے تلے ہوا اور عمدہ کھانوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ بیویوں سے کہنے لگے، اللہ کی قسم، میں تم دونوں سے کسی کے چھپر میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملوں۔ بیویوں کو حکم دیا کہ فوراً ہمارے سفر کا انتظام کرو۔ دوستوں، تبوک مدینہ منورہ کے شمالی جانب 750 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ دونوں بیویوں نے سامان تیار کیا۔ یہ کم و بیش 10-12 دن کا سفر تھا۔ ان کا اونٹ لایا گیا، انہوں نے اس پر کجاوا کسا، سامان رکھا، اونٹ کی مہر پکڑی اور تبوک کی راہ لی۔ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش قسمتی کی دوران سفر انہیں راستے میں حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ وہ بھی کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے تھے۔ اتنے لمبے سفر میں کوئی ساتھی مل جائے تو راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں منزلوں پر منزلیں طے کرتے جلد سے جلد تبوک کی طرف سفر کر رہے تھے۔ ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک کسک تھی۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس تھا کہ میں مدینہ منورہ کے لیے اسلامی لشکر کے ساتھ کیوں نہیں نکلا۔ تبوک کے قریب پہنچے تو اپنے ہمراہی حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، بھائی، میں نے ایک گناہ کا کام کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں اکیلا ہی بارگاہ نبوی میں حاضری دوں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا سا پیچھے رہ جائیں، میرے بعد آپ حاضری دیں۔ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات مان لی اور تھوڑا پیچھے رہ گئے۔ حضرت ابو خیثمہ کے ذہن میں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر کی وجہ سے مجھ سے سوال کریں گے، مجھے ڈانٹ پڑے گی، لہٰذا مجھے اکیلے میں بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچنا چاہیے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ کر پڑاؤ ڈال چکے تھے۔ صحابہ اکرام نے دیکھا کہ دور سے کوئی سوار آ رہا ہے۔ آپس میں باتیں شروع ہو گئیں کہ کون ہو سکتا ہے۔ دوستوں، اسے محبت اور پیار کہتے ہیں کہ 30,000 کا لشکر ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے کہ آپ کو اپنے ایک ساتھی کا خیال ہے، اس کے بارے میں معلومات ہے کہ کون ساتھ آیا ہے اور کون پیچھے رہ گیا ہے۔ ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سچے صحابی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ساتھیوں کی زبانی سنا کہ ایک سوار آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنے والا اللہ نے چاہا تو ابو خیثمہ ہی ہوگا، خیثمہ ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے الفاظ نکلے، ادھر وہ سوار اور قریب آ گیا۔ صحابہ اکرام نے دیکھا تو ان کو پہچان لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنے والا ابو خیشمہ ہی ہے۔ ادھر ابو خیشمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور بڑے شوق اور محبت سے تیز قدموں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آ کر سلام عرض کیا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد کی خوشی میں فرما رہے ہیں، ابو خیشمہ تمہارا آنا بھی بہتر تھا۔ حضرت ابو خیشمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے حالات کہہ سنائے کہ وہ کیوں دیر سے پہنچے اور کس طرح ان کی بیویوں نے ان کے استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھیں، سفر کی صعوبتیں، سفر میں کتنے دن لگے اور کیسے وہ یہاں پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کی پرخاطر داستان کو سنتے ہیں تو اپنے مبارک ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیتے ہیں اور ابو خیشمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا مانگتے ہیں۔ دوستوں، جب ابو خیشمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تازہ کھانا، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈی چھاؤں، بہتر رہائش، خوبصورت بیویوں کے ساتھ پرسکون اور خوشحال زندگی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر، دھوپ، گرمی اور تکلیفوں سے موازنہ کیا تو ضمیر جاگ اٹھا اور وہ فوراً نکل پڑے، اپنی کوتاہی کا تدارک کیا اور تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو خیشمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان لینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی عادت و خصائل سے خوب واقف تھے۔ آپ کو اپنے ساتھیوں کے بارے میں وسیع معلومات تھی۔ یہ دلیل ہے کہ آپ ان کے انتہائی قریب تھے، گھل مل جاتے تھے، ان کی باتیں سنتے اور اپنی سناتے تھے۔ دوستوں، اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔